شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا. ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی سید. نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھوپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی. والد گرامی، آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے، اس طرف تو میں نہیں جاتا. ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے. یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے. آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے، اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے. حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے. یہ کیا ہے بھائی؟ بدبو سے سمجھ تو گئے، تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے. انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں. ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے. زور سے ایک ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے. بادشاہ سلامت، ہم ساری تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں. یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے ہو؟ پھر بادشاہ ہو. لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی کہانیاں سنائی. اس نے تو توڑ دیا جی مٹکے آپ کے، نے کوئی حال نہیں چھوڑا. تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا. تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتا تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتا تھا مجھے. کہ کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا، تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا. مجھے رحم آیا تھا، میں نے توڑ ڈالے. تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں، میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے. محتسب ہوں، غلط آدمی کا حساب کروں گا. تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے، میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے. یہ ذمہ داری ہے میری، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا. کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، آپ میرے وزیر بن جائیں. کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکے. تو آپ فرمانے لگے نہیں، تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ، جسے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا، یہ شان رب کریم نے عطا فرمایا. ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے. علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے، شمس العلماء کی. تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں. تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا، میری مہربانی تو سب پہ تھی، پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے. فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز، کوئی تھی کوئی چیز تیرے اندر کے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے. تو بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا. زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے. رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے. فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا. ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا. تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے. تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کی دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا. مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا. حضور غوث پاک فرماتے میں بھی آگے بڑھا، اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نانا ایسے کر. بول کے کہنے لگا تو نانا ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا. آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ.
بیل کو، اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے. یہ شور ایسا ہوا ہے نا، پراپوگنڈا ایسا ہے. میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی. بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، سواری کے لیے اونٹ ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں. بیل کھیتی باڑی کے لیے. اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوقوف ہے. بول کے کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں. تو بندہ ڈر گیا، کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے. تو بیل پھر بول پڑا. کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا. یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے. جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے، حضور آ گیا اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. وہ شخص کہتا ہے میں سر پٹ دورا، جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے اور مایا آجا پڑھ لے کلمہ، مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے. اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی، وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ ڈر کے گھر آیا. جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. فرماتے میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو حج کے دن تھے، میری سیدھی نظر میدان عرفات پہ گئی. لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کے لبیک لبیک پڑھ رہے تھے. پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا، پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا، ماں کو ساری بات بتائی. تو کہتی میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی. فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے. فرمایا پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیری 80 دینار چھوڑ گیا، 80 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کی. فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، میں اور تو تمہارا باپ کوئی نہیں، بھائی چھوٹا ہے، میں پیچھے نہیں آ سکتا. یہ 40 دینار لے جا اور جا بغداد چلا جا کے تعلیم حاصل کر. بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی، خیال رکھنا. غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو، میں نے پتے بھی کھائے اور خود آپ کا فرمان موجود ہے. فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھروں اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے، لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا. اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا. پتر ہے او خدا کے بندے صبر کر. اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں، جو جاہل آدمی ہے. یہ ضروری ہے، علوم دینیاں ضروری ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں. غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں ساری زندگی. غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا، تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے. اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تویز دینے والا سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کس ذریعے سے کیا ہے. ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتی. اور فرماتے جیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آتی تھی. لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا، تو میں بڑا پریشان ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا. ان نے فرمایا تو واز کیا کر، تیرے واز سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یا رسول اللہ میں اجمی بندہ ہوں، لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولنا ذرا. کہتے میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا میرے منہ. آپ فرماتے ہیں پھر بولتا میں تھا، اثر کوئی اور پیدا کر دیتا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال دین کا کام کیا. صبح کے وقت فقہ کا درس دیتے تھے، فجر کے بعد کچھ دیر کا ناشتہ کرتے سو جاتے، پھر آ کے مدرسے میں پڑھاتے باقاعدہ بچوں کو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، ساری کتابیں لو. میں نے بھی بڑا ہی دعویٰ کر دیے، یعنی ساری کتابیں جتنی اب تک چھپی ہوئی ساری پڑھ لو. کہیں نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے. غوث پاک کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے، غوث پاک کے دربار پہ گئے. سب نے یہی لکھا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مدرسے میں گئے. ہمارے نا مدرسوں میں سبق تقسیم ہوتے ہیں. سال جب شروع ہوتا ہے نا تو سبق تقسیم ہوتے ہیں. ہمارے مدرسے میں بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے مولانا. آپ حدیث پاک پڑھائیں گے، فلانا استاد منطق پڑھائے گا، فلانا فلسفہ پڑھائے گا، فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے، فلانا قرآن، فلانا حدیث، فلانا فقہ.
تو غوث اعظم کے مدرسے کے جو ناظم تعلیمات تھے وہ کہنے لگے حضور سبق بانٹنا ہے تو آپ کو کون کون سا سبق دے دیں، کون کون سا پیریڈ پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں پیریڈ رہنے دو۔ حضور پھر فرمایا اس طرح کرو لائق بچے تم رکھ لو اور نالائق سارے مجھے دے دو، میں جانوں اور نالائق جانے، نالائق سارے میرے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نالائق سارے رکھ لیے کند ذہن، اور حضور غوث پاک ان کو اسباق پڑھایا کرتے، ان پر محنت کر۔ فجر کے بعد فقہ کا درس، 10 بجے مدرسے کی کلاس، زور کے بعد حدیث پاک کا درس، مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے۔ بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ۔ اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب، اور یہ سارے کام کر کے نا تو پھر بھی غوث اعظم جب دنیا چلی جاتی تو وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاتے، اور 40 سال بیت گئے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے۔ 40 سال حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، کتابیں لکھی، ڈیوٹی کی، محنت کی، کوشش۔ ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے، غوث اعظم گزر رہے، جھگڑا ہو رہا ہے۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیا، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا۔ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے، اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کرے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے گی، تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے۔ او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہ سمجھنا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے، میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے۔ ایک آدمی سے حضور غوث پاک ناراض ہو گئے، ایک شخص سے نکل جا میرے آستانے سے، دعا منگیا کرو سنگیو، کہ مرشد نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جاندے، وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہن، چل دوڑ جا، نکل جا۔ وہ کہتے ہیں میں 300 ولی کے پاس گیا ہوں، 300، ہر ایک سے کہا میرے لیے دعا کرو۔ وہ کہنے لگے جسے عبد القادر دھتکار دے، اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا؟ چل واپس چلا جا۔ آ کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا سونیا معاف کر دے۔ فرمانے لگے تو نے دیر کر دیا، میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں، تو نے دیر کی آلے میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، اور حضور نے معاف کرنا سکھایا ہے۔ حضور غوث پاک واز کرتے، نصیحت کرتے، اور چونکہ نہ شہرت کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ نوٹوں کے لیے، اس لیے غوث اعظم جب تقریر کرتے نا، ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی، خطاب ہو رہا تھا، لوگ بکھرنے لگے تو 2 جملے غوث پاک کے، کہنے لگے یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے اکٹھے کیے ہیں تو تیز بارش برسا، دڑا دے سارے، اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی، رکھنے ہیں تو رکھ، بھیجنے ہیں تو۔ حضرت یحییٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی، وہاں کوئی نہیں ہوتی۔ غوث اعظم تقریر کرتے، کبھی کبھی وجد آتا تھا، کبھی کبھی ایک ماحول ہوتا ہے نا
کبھی کبھی حضور غوث اعظم وجد میں آتے تھے، کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے. اور میرے ابھی فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق، اور فرماتا ہے بندو مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں گا. میرے محبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا. حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو. حضور فرمایا کرتے تھے. ایک دن حضرت ربیہ بن کعب سامنے کھڑے ہیں تو میں سال یا ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے تیرا نبی تجھے دے دے گا. کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں، تو غوث اعظم کو کبھی کبھی جوش آتا تھا. ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آ گئے، جوش میں یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے تھے اوپر سے، اور جوش جذبات میں فرمانے لگے او بنی اسرائیل کے ولی ذرا نیچے تو اتر، ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جا. تجھے سناؤ رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتے ہیں. عالم وجد میں کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگی. مجمع پہ سکوت تاری، لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا. ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیتی، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہے. سارا مجمع دم بخود ہے، یہ کیا ہونے لگا. غوث پاک اٹھے، تقریر وہیں رہ گئی. علی بن ہیتی کے پاس جا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑھتے رہے. ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے، غوث اعظم بھی روئے. دعا ہو گئی، جلسہ ختم. غوث پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں تھی نا کسی کی. ان سے کون پوچھے. لوگ حضرت علی کے پاس، حضرت علی بھی نہیں تھی رحمت اللہ علیہ. حضور یہ کیا ہوا ہمیں سمجھ نہیں آئی. آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں، تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو. میں آج غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینے پہنچ گیا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں. پر میرے شیخ کا کمال دیکھو، جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہا ہوں، ظاہری آنکھوں سے، عالم وجد میں، کیف میں، سرور میں. اور جب غوث اعظم تقریر کرتے تھے نا تو 50 آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے حضور ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اب توبہ کرتے ہیں، اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے. اس کونے سے 15 کھڑے ہوتے تھے، حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری اوپر، اب توبہ. آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے، اللہ نے توفیق ہدایت دے دی. ادھر سے 10 کھڑے ہوتے، حضور سود کا دھندا، چوری کا دھندا، آج کے بعد توبہ. ایک بزرگ تھے حضرت یحییٰ بن نجا ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں، آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں. آج گنوں نہ. اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذرائع ہیں نا، کیلکولیٹر ہے، باقی چیزیں. اس زمانے میں یہاں گٹھلیاں ہوتی تھی کھجور کی، بندے کچھ چیز گننی ہوتی تو گٹھلی ڈالتے، یا لوگ دھاگا لے جاتے تھے، ہر دھاگے پہ گرا لگاتے تھے. ایک گرا، دوسری گرا. وہ کہتے ہیں میں نے نا اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگا چھپا لیا. ایک بندہ توبہ کرنے اٹھاتے تو گرا ڈال دی، دوسرا اٹھا تو دوسری گرا ڈال دی، تیسرا اٹھا تو تیسری. کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے. اب میری سپیڈ ہی بڑی کم تھی، میں کوشش بڑی کرتا پر بندے زیادہ. کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں. کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا، پریشان بھی ہوا، تو غوث پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں، تو بند کرتا جا رہا ہے. میں گرا کھول رہا ہوں، تو گرے لگا رہا ہے. اور چھوڑ دے یار، تجھ سے نہیں گنا جائے گا. یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے. اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں، شمار کیا جا سکتا. فرمایا نہ کر. آپ نے 40 سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی، ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں نے. عیسائیوں کا بڑا عالم تھا. وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا، جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد سے، لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے. یمن کا رہنے والا تھا. میں نے ایک ٹھان لی اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو. کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بغداد چلا جا. بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی. غوث پاک. ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں، یا ہمیں شعور نہیں، یا ہمیں عقل نہیں. غوث اعظم نے 40 سال شام میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت.
فرماتے ہیں میرے مالک نے کہا عبد القادر کچھ مانگ لے، نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے. کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لے نا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا، مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے دینا. فرماتے ہیں